آج کی یہ بات دلوں کو چیر کر رکھ دینے والی ہے۔ سعودی عرب کی مقدس سرزمین، وہ سرزمین جہاں سے اسلام کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی، جہاں سے ہماری پیارے نبی کی تعلیمات نے انسانیت کو روشنی بخشی، آج اسی سرزمین پر وہ منظر دیکھنے کو ملا جس نے ہر مسلمان کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ وہ سرزمین جسے ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، آج اس سرزمین کے حکمرانوں نے اپنی غیرت، اپنے ایمان، اپنی عزت اور اپنی اسلامی تشخص کو ایک غیر مسلم کے قدموں تلے روند ڈالا۔ وہی غیر مسلم جس نے مسلمانوں کا خون بہانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر اس کی نسل کشی کو جائز قرار دیا، آج اسے سعودیہ کے حکمرانوں نے نہ صرف عزت بخشی بلکہ اپنی عورتوں کو بھی اس کے سامنے بچھا دیا۔ جی ہاں، وہ عورتیں جن کے سروں پر اسلام نے حجاب کا تاج رکھا، آج انہیں بے پردہ کر کے ایک غیر مسلم کے آگے پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی سامان ہوں، جیسے ان کی کوئی عزت نہ ہو۔ آج ہم نے وہ دن بھی دیکھ لیا جب سعودیہ کے حکمرانوں نے اپنی عزت کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا، اپنے ایمان کو پیروں تلے روند دیا۔ وہی سعودی عرب جس کے حکمرانوں کو دنیا بھر کے مسلمان خالص مسلمان سمجھتے تھے، آج ان کے رویے نے ہر مسلمان کے دل میں آگ لگا دی۔ اور کیوں نہ لگتی آگ؟ کیونکہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، جس نے عراق، شام اور افغانستان کے مسلمانوں کو ذبح کیا، جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جائے۔ آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ سعودیہ کی سرزمین پر آیا اور اس کے قدموں تلے ہمارے حکمرانوں نے اپنی غیرت کو قربان کر دیا۔ کیا یہی وہ اسلام ہے جسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تھا؟ کیا یہی وہ غیرت ہے جو ہمیں ایمان کے ساتھ ملی تھی؟ کیا آج ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ایک غیر مسلم کے سامنے اپنی عزت تک کو بچھا دے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں گونج رہا ہے، یہ سوال ہر ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور آج بھی ہم نے اپنے ضمیر کو اگر نہ جگایا، اگر آج بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، تو کل ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کیا ہم اپنے دین کو یوں ہی دنیاوی مفادات کے لیے بیچتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی عزتوں کو یوں ہی غیر مسلموں کے سامنے رسوا کرتے رہیں گے؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ہوا کچھ یوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور وہاں کے حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے سونا بچھا دیتے ہیں۔ کوئی تحفے میں سونا دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی اسے قیمتی گاڑیوں تحفے میں دیتا ہے، اور کوئی تو یہاں تک چلا جاتا ہے کہ اربوں روپے مالیت کے جہاز بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے والوں کا دوست ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ایک اشارے پر غزہ کے معصوم بچوں پر اسرائیلی بمباری کرتے ہیں۔ جی ہاں، عین اسی وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے حکمرانوں سے کروڑوں روپے کے تحفے وصول کر رہا تھا، غزہ کی گلیوں میں فلسطینی بچے اپنی ماؤں کے سینے سے لپٹ کر اپنے گھروں کو بچانے کی فریاد کر رہے تھے، عین اسی لمحے اسرائیلی طیارے مسلمانوں کے گھروں پر بم برسا رہے تھے، اور یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اشاروں پر ہو رہا تھا۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کے ہر ظلم کی حمایت کرتا ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو فلسطینیوں کے خون پر اپنی سیاست کی بنیاد رکھتا ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن افسوس، جب وہی ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کی سرزمین پر داخل ہوتا ہے تو ہمارے حکمران اپنی غیرت کو اس کے قدموں میں ڈال کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کہاں چلی گئی مسلمانوں کی غیرت، کہاں دفن ہو گئی سعودی عرب کے حکمرانوں کی عزت، کہاں گم ہو گئے عرب امارات کے حاکموں کے ضمیر؟ کیا انہیں اپنے نبی کی تعلیمات یاد نہیں؟
کیا انہیں وہ فرمان بھول گیا جس میں ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے؟ تو پھر آج کیوں غزہ کے بچوں کی چیخیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیوں فلسطینی ماؤں کی آہیں ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑ رہی؟ کیوں ہمارے حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں اپنی عزت کو نیلام کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے قاتل کے آگے تحفے پیش کر رہے ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سعودیہ اور جدہ کے حکمرانوں نے تو پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پر تحفوں کی بارش کر دی تھی، لیکن جب یہی ڈونلڈ ٹرمپ دبئی کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو وہاں جو منظر پیش کیا گیا وہ ایک ایسا شرمناک تھا کہ شیطان بھی دیکھ کر کانپ اٹھا ہوگا۔ دبئی کے حکمرانوں نے اپنی عورتوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا، ان کے سروں سے حجاب چھین کر ان کے بالوں کو ننگا کر دیا، ان کے لباس کو اس قدر بے شرمی کے ساتھ آراستہ کیا کہ جیسے وہ کوئی فلمی اداکارائیں ہوں، جیسے کوئی پورن سٹار ہوں جسے اپنی جسمانی نمائش کے لیے کھڑا کیا گیا ہو۔ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہی قاتل مسلمانوں کے حکمرانوں کی عورتوں کو اس نظارے میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ارے یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ کیا یہی وہ دبئی ہے جس کی مٹی پر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں؟ کیا یہی وہ سرزمین ہے جسے حیا اور عزت کی مثال سمجھا جاتا تھا؟ آج وہی دبئی بے حیائی کی ایسی تصویر بن چکا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر تھوک رہے ہوں گے۔ آج دبئی کے حکمرانوں نے ایسی بے حیائی کی رسم ادا کی کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما گیا ہوگا۔ آج وہی عورتیں جو کبھی عزت کی مثال ہوا کرتی تھی، آج انہیں ایک غیر مسلم کے آگے اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی سامان ہو، جیسے ان کی کوئی عزت نہ ہو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے بھرے ہوئے ہیں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے کہنے پر اسرائیل نے غزہ کے بچوں پر بم برسائے، آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ دبئی کے حکمرانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا یہی وہ اسلام ہے جسے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا تھا؟ کیا یہی وہ حیا ہے جسے ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سکھایا تھا؟ کیا یہی وہ غیرت ہے جسے ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ پایا تھا؟ آج دبئی کے حکمرانوں نے اپنی عورتوں کو ٹرمپ کے قدموں میں ڈال کر اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اے میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھی، آج اگر ہم نے اپنے ضمیر کو نہ جھنجھوڑا تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے قاتلوں کے آگے اپنی بہنوں کو ننگا کر دیا؟ کیا ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے ایمان کو دنیا کے چند سکوں کے عوض بیچ دیا؟ ایمان سے بتاؤ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب ننگی اور برہنہ بالوں والی عورتوں نے اپنے سروں سے حجاب اتار کر اپنے بالوں کی نمائش کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے مسلمانوں کے قاتل، غزہ کے بچوں کے خون سے رنگنے والے ہاتھ، فلسطینی ماؤں کے آنسوؤں پر قہقہا لگانے والے شخص کا استقبال کیا گیا ہوگا، تو بتاؤ اس وقت مدینے کے اندر ہمارے پیارے نبی نے اپنے حجرے میں کتنی تڑپ محسوس کی ہوگی؟ کیا اس وقت ہمارے نبی کا دل خون کے آنسو نہیں رویا ہوگا؟ کیا ہمارے نبی نے اپنے امتیوں کی اس بے حیائی پر سر نہ جھکا لیا ہوگا؟ وہ نبی جو اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہتے تھے کہ اے میری بیٹی، کبھی بے پردہ نہ ہونا، کبھی بے پردہ نہ ہونا، کبھی اپنے بالوں کی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کیا وہ نبی آج اپنی امت کی بیٹیوں کو اس طرح اپنے بالوں کی نمائش کرتے دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے؟ کیا وہ نبی آج اپنی امت کی ماؤں بہنوں کو دشمن کے آگے اپنے جسموں کی نمائش کرتے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے؟ نہیں، آج مدینے کے اندر ہمارے نبی کی روح تڑپ رہی ہوگی، آج ہمارے نبی کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، آج ہمارے نبی اپنی امت کے ان حکمرانوں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کو دنیاوی مفادات کے لیے بیچ ڈالا۔ یہی عربی حکمران جو کبھی اسلام کے علم بردار ہوا کرتے تھے،
آج ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ظالموں کے قدموں میں اپنی عزتوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ وہی عربی حکمران جنہوں نے کبھی مسلمانوں کی حفاظت کا عہد کیا تھا، آج انہی کے ہاتھوں میں کفار کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ آج وہی عربی حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کو قیمتی تحفے دے رہے ہیں، اس کے قدموں میں دولت بچھا رہے ہیں، سونا نچھاور کر رہے ہیں، اور اپنی عورتوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے ایک غیر مسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ کے مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جب فلسطینی مائیں اپنے بچوں کے چیتھڑے اکٹھے کر رہی ہیں، سمیٹ رہی ہیں، جب بیت المقدس کی سرزمین پر معصوم بچوں کے خون سے سرخ گلیاں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ اے مسلمانوں جاگو، لیکن ہم کہاں جاگنے والے ہیں؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو مر چکے ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ عربی حکمران پہلے بھی اسی طرح کی گھٹیا حرکتیں کر چکے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب امریکی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہاں کے حکمران نے اس کے سامنے بھی اپنی عورتوں کی نمائش کی تھی، اس کے قدموں میں بھی تحفے نچھاور کیے تھے۔ اسی طرح جب فرانسیسی صدر آیا تو اس کے لیے بھی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، اس کے لیے بھی تحفے دیے گئے، قیمتی تحفے پیش کیے گئے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم دبئی میں آیا تو اسے بھی ایسے عزت و احترام سے نوازا گیا جیسے وہ کوئی ولی اللہ ہو۔ اور آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، آج اس کے آگے اپنی بہنوں کو ننگا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی ہماری غیرت ہے؟ کیا یہی ہمارا اسلامی اقدار ہے؟ کیا یہی ہمارا دین ہے؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور بے حیائی اور فحاشی کے عروج کا دور ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں وہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ وہ مسلمان جو کبھی اپنی غیرت، اپنی عزت اور اپنے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج انہی کے گھروں میں بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر وہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں جن میں عورتوں کی برہنگی کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ گانے سنے جا رہے ہیں جن میں فحش کلام اور بے شرمی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ان اداکاراؤں کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں جنہوں نے اپنے جسموں کو بے شرمی کے بازاروں میں نیلام کر دیا۔ آج ہماری بہنیں ان ماڈلز کی نقل کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے لباس کو اتار کر ایمان اپنا بیچ ڈالا۔ اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ وہی غیر مسلم جنہوں نے ہمارے معاشرے کو بے حیائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ وہی غیر مسلم جو دن رات مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ وہی غیر مسلم جو فلموں، ڈراموں اور اشتہارات کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں بے حیائی کا بیج بو رہے ہیں۔ آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں عورتوں کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی جسمانی سامان ہو، جیسے ان کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو۔ آج وہی غیر مسلم ہماری بہنوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اپنے جسموں کو بیچ دو، اپنی غیرت کو نیلام کر دو، اپنے ایمان کو طاق پر رکھ دو۔ اور یہی نہیں، آج وہی غیر مسلم جو ہمیں بے حیائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہی غیر مسلم ہمارے خون کے پیاسے بھی بیٹھے ہیں۔ وہ فلسطین کے بچوں پر بم برساتے ہیں، وہ شام کی گلیوں کو معصوم بچوں کے خون سے سرخ کر دیتے ہیں، وہ عراق اور افغانستان میں معصوموں کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ کشمیر میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا۔ آج ہمارے دلوں میں غیرت مر چکی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں غیرت کی بات کرنا دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے قاتلوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ آج ہم اپنے دشمنوں کے آگے اپنی عزتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کو دنیاوی مفادات کے عوض بیچ رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں
وہ دور سازشوں کا دور ہے، اور ان سازشوں کے پیچھے وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، جس نے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی، جس نے ہمارے معصوم بچوں کے سروں پر بم برسائے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس ظالم نے کتنے ملکوں کے اندر اپنے گندے کھیل کھیلے؟ آئیے آئینہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے بنائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا۔ سب سے پہلے عراق کی سرزمین کو دیکھو، یہی وہ سرزمین ہے جسے ٹرمپ نے اپنے شیطانی منصوبوں کے تحت برباد کر دیا۔ اس نے جھوٹے الزامات لگا کر عراق پر حملہ کیا، وہاں کے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، بوڑھوں کو بے گھر کر دیا۔ آج عراق کی گلیوں میں جو خون بہ رہا ہے، اس کے ہر قطرے پر ٹرمپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر شام کی سرزمین، شام وہ مقدس سرزمین ہے جہاں نبیوں نے اللہ کے پیغام کو عام کیا، لیکن ٹرمپ نے اسی سرزمین پر کیمیائی ہتھیاروں کے جھوٹے الزامات لگا کر مسلمانوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ شام کے بچے آج بھی اپنے گھروں میں راکھ ہو چکے ہیں، گھروں کی راکھ میں اپنی ماؤں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ٹرمپ کے اشارے پر ہوا۔ اور دیکھو فلسطین کو، وہی فلسطین جس میں مسلمانوں کے قبلہ اول کی سرزمین ہے، یہی وہ فلسطین ہے جسے ٹرمپ نے اسرائیل کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس نے اسرائیل کی ہر گھناؤنی حرکت کی حمایت کی۔ اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے مسلمانوں کے دلوں پر خنجر چلایا۔ آج فلسطینی بچے اپنی ماؤں کے سینے سے لپٹ کر روتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں پر اسرائیلی ٹینک چڑھ چکے ہیں۔ اور پھر افغانستان، ٹرمپ نے اپنے دورے اقتدار میں افغانستان کے معصوم بچوں پر ڈرون حملے کروائے۔ اس نے معصوموں کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، عورتوں کے سروں سے حجاب نوچ لیے، بچوں کو یتیم کر دیا۔ وہی ٹرمپ جس نے افغانستان کی سرزمین کو جہنم بنا دیا، آج وہ سعودی عرب اور دبئی کے حکمران کے بیچ بیٹھ کر عیش کر رہا ہے۔ اور دیکھو یمن کو، یمن کے مسلمانوں پر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ذریعے حملے کروائے۔ اس نے سعودی عرب کو اسلحہ بیچ کر مسلمانوں کے ہی خون سے اپنے خزانے بھرے۔ آج یمن کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، ان کے گھروں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اور لیبیا، ٹرمپ نے لیبیا کے حکمران معمر قذافی کو قتل کروا کر وہاں کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ آج لیبیا کی گلیوں میں خون بہ رہا ہے، آج وہاں کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ٹرمپ کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اور برما، ٹرمپ نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر آنکھیں بند کر لی۔ برما کے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، ان کی ماؤں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کے بچوں کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور ٹرمپ نے اس ظلم پر خاموش رہ کر ظالموں کی حمایت کی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ آج ہم سب یہ کچھ جان کر بھی چپ ہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کے دین کی یہ توہین برداشت کریں گے؟ کیا ہم اپنی بہنوں کی عزت کو یوں غیر مسلموں کے ہاتھوں بے پردہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہیں گے؟ اے دنیا میں رہنے والی اسلامی لڑکیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ دبئی کے حکمرانوں نے کیا، جس طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا، وہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اسلام ہمیں اس بے حیائی، اس بے شرمی، اس فحاشی کی اجازت دیتا ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ حرام ہے، یہ سب کچھ ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں سکھایا تھا کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے جسموں کو غیر محرموں سے ڈھانپ کر رکھو، اپنے بالوں کو پردے میں چھپا کر رکھو۔ لیکن دبئی کے حکمرانوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کر کے، ان کے بالوں کی نمائش کروا کے، انہیں ایک غیر مسلم کے سامنے کھڑا کر کے اپنے دین کی عزت کو نیلام کر دیا۔ یہ حکمران جنہیں اللہ نے عزت دی، دولت دی، مال و دولت کی ریل پیل کر دی، یہ وہی لوگ ہیں جو ساری زندگی حج اور عمرے کے پیسوں پر پلتے رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر میں آنے والوں کے پیسوں کو اپنے محلات بنانے پر خرچ کر دیا۔
اپنی عیش و عشرت کی زندگیاں بنانے پر لگا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ظالموں کے آگے اپنے مال و دولت کو لٹا رہے ہیں، انہیں کروڑوں روپے، اربوں روپے کے تحفے دے رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ یہی دولت قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بن کر کھڑی ہو جائے گی۔